السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد ناہید نور قرآنی وظائف ورڈ کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میری گزارش ہے کہ جس نے بھی اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ویڈیو کے نیچے دیے گئے بٹن کو پریس کر کے اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں۔ ہم جس طرح پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا قرآنی وظائف کے لحاظ سے بسم اللہ کا وظیفہ میں نے بتایا تھا، تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں آپ کو سورہ فاتحہ کا عمل بتاتا ہوں۔ اگر آپ سچے یقین، پختہ یقین اور اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسہ کر کے اس وظیفے کو، اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ محروم نہیں رہیں گے۔ آپ کی جو حاجت ہے، جو پریشانی ہے، جو مشکل ہے، جو ضرورت ہے، آپ کی انشاءاللہ پوری ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر ضرورت پوری ہوگی، ہر خواہش جائز پوری ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو عمل اس طرح کرنا ہے، اس میں 2-3 مختلف اعمال ہیں۔ سب سے پہلے جو میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ کسی موذی چیز یا آپ کسی دشمن یا آپ کسی نقصان دہ چیز سے خود کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو، اپنے آپ کو، اپنے خاندان والوں کو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صحن کے درمیان میں کھڑے ہو جائیں، بالکل درمیان میں۔ آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے، درود پاک، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی سا بھی درود شریف جو آپ کو آسانی سے آتا ہو، آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہوں، وہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے مشرق کی طرف منہ کر کے 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ مشرق کی طرف منہ کر کے 7 دفعہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد مغرب کی طرف منہ کر کے 7 دفعہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد شمال کی طرف آپ نے منہ کر کے 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر جب آپ نے جنوب کی طرف منہ کرنا ہے تو وہاں بھی 7 دفعہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس 7 دفعہ پڑھنے میں آپ نے اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اس بات کو لانا ہے جس بات کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں۔ کوئی آپ کا دشمن، کوئی آپ کا مخالف آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ دل میں اس کا رکھیں کہ اس کے نقصان سے آپ بچ جائیں، وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے، اس کی ساری تدبیریں الٹ کر اسی پر چلی جائیں۔ یہ چیز آپ نے رکھنی ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی موذی چیز ہے، سانپ، بچھو، چوہا وغیرہ، اس کے لیے آپ نے کرنا ہے تو اس کا ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کے اس میں ہے، نقصان دہ چیز کے بارے میں ہے، تو آپ ذہن میں رکھیں، اور 7 دفعہ جنوب کی طرف منہ کر کے بھی سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور آپ نے وہیں پر بیٹھ کر دعا مختصر سی کرنی ہے اپنے مقصد کے لیے۔ یہ عمل اس ٹائم کریں، اس وقت کریں جس وقت آپ کے گھر میں کوئی نہ ہو، اکیلا پن ہو۔ کر سکتے ہیں بندوں کے سامنے بھی، لیکن اس حالت میں پھر درمیان میں صحن میں آپ نے جب بیٹھ کر کے دعا مانگنی ہے تو اس طرح مذاق بنتا ہے یا کچھ بھی کسی قسم کے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو جائے، اس لیے تنہائی میں اگر یہ عمل کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ نے یہ پڑھنی ہے سورت، تو آپ نے تھوڑی سی پاک ریت، مٹی ریت رکھ لینی ہے اپنے پاس۔ اس پر آپ نے یہ جب 7 دفعہ شمال، 7 دفعہ جنوب، 7 دفعہ مشرق مغرب، چاروں طرف آپ نے پڑھنا ہے، تو چاروں طرف پڑھ کر درود پاک پڑھ کر آپ نے اس ریت پر پھونک دینا ہے، اس ریت کو دم کر دینا ہے۔ کہیں پہ آپ کی کوئی موذی چیز ہے، سانپ، بچھو، چیونٹی وغیرہ ہے، چوہے وغیرہ ہیں، تو وہاں پر اس ریت کو ڈال دیں۔ انشاءاللہ وہ گھر میں آپ کے یہ موذی چیزیں نہیں رہیں گی۔ دوسری بات، آپ کسی دشمن سے خوف زدہ ہیں، کسی مخالف سے خوف زدہ ہیں، وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جس سمت، جس طرف اس کا گھر ہے اس طرف تھوڑی سی مٹی پھینک دیں، انشاءاللہ اس کے نقصان سے بچے رہیں گے۔ یہ تھا ایک عمل۔ اس کے بعد اب دوسرا عمل ہے، آپ کی مشکل سے مشکل کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو، آپ نے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کا عمل پڑھنا ہے، اس انداز سے، اس طریقے سے
کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں. جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو ایاک نستعین جو ہے وہ اس کو 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. ایاک نستعین آپ نے و ایاک نستعین آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے. اس طرح آپ نے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کا یہ عمل پڑھنا ہے. اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف ہے کوئی سا بھی. جب 41 دفعہ پڑھ چکے ہیں تو آپ اپنے مقصد کے لیے دعا کریں. پڑھتے ہوئے بھی آپ اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ 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 7 دن کا یہ عمل ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 7 دن سے پہلے آپ کی حاجت آپ کی حاجت پوری ہوگی, آپ کی مشکل آسان ہوگی, آپ کی جو بھی مہم ہے آپ اس میں کامیاب ہوں گے. یہ ہوگا دوسرا عمل. اس کے بعد ہے اب تیسرا عمل سورہ فاتحہ کا. بہت بڑی حاجت, بہت بڑی ضرورت, بہت بڑی پریشانی, بہت بڑی مشکل جو آپ جسے بالکل ناممکن سمجھتے ہیں, ہوتا ہوا ناممکن سمجھتے ہیں, آپ اس مشکل کو اپنے سامنے رکھ کر آپ جائے نماز پر بیٹھے ہیں اور وہاں پر باوضو حالت میں جائے نماز پر بیٹھے ہیں. ہو سکے تو مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل حاجت کی پڑھ لیں. اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ جائے نماز پر بیٹھ کر اکیلے بالکل تنہائی میں جہاں کسی دوسرے کی آنے کی کوئی گنجائش نہ ہو, تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے, 71 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے روانی کے ساتھ. مطلب الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرنا ہے اور وَلَضَّالِّینَ آمین تک پڑھنا ہے, بغیر کسی آیت کو دہرانے کے, بغیر کسی اور کے. ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے. جب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں. آپ نے 71 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اس کے بعد 7 دفعہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے اور گڑ گڑا کر اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کریں. آپ اپنی ضرورت اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں. آپ اپنی مشکل اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں. میں گارنٹی دیتا ہوں, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ 11 دن کا عمل ہے. 11 دن ہونے سے پہلے آپ کی حاجت انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پوری ہوگی. آپ کی مشکل اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آسان ہوگی, ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اور آپ کی جو ضرورت ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ پوری ہوگی. یہ ہو گئے سورہ فاتحہ کے آج 3 عمل. اس کے علاوہ 7 دفعہ آپ کسی بھی بیمار پر 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس پر دم کریں. اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کے صحت اور شفا والے خزانوں سے بیمار کو صحت اور شفا اور تندرستی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ملے گی. اس سب کے لیے آپ کا یقین, آپ کا بھروسہ, آپ کا اعتماد 100% اللہ رب العزت کی ذات پر ہونا یہ ضروری ہے. آپ جو بھی حاجت مانگتے ہیں, مانگنے جب آپ کے دل میں اس کا خیال پیدا ہو تو ساتھ میں یہ خیال بھی پیدا ہو جائے کہ میں جو کچھ مانگ رہا ہوں, مانگ رہی ہوں, وہ انشاءاللہ مجھے منوعاً جس طرح میں نے مانگا ہے 100% اسی طرح اس سے بھی بہتر ہو کر کے میری حاجت پوری ہوگی, میری ضرورت پوری ہوگی, میری مشکل آسان ہوگی. کیونکہ اللہ رب العزت بندے کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتے ہیں جیسا اس کا گمان ہوتا ہے. آپ کا یہ گمان ہوگا کہ 100% میری ضرورت پوری ہوگی تو انشاءاللہ 100% ہوگی. اگر آپ کے ذہن میں اگر مگر شگر لیکن یہ اس قسم کے الفاظ آئے, پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, تو آپ کا عمل بیکار جائے گا. اس لیے یقین اور بھروسہ اور اعتماد پورا آپ کا ہونا یہ ضروری ہے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کریں, شیئر کریں زیادہ سے زیادہ, اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اس کے علاوہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں اس قسم کے اور وظائف بھی آتے جائیں گے. اپنے اس بھائی کو, اپنے اس دوست کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دوبارہ آپ سے وظائف کے سلسلے میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ.